الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم قرآنی پیشے یعنی قرآن پاک میں موجود پیشے جو کام ہیں وہ کون کون سے ذکر کیے گئے ہیں، اس ویڈیو میں ہم سنیں گے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ قرآن مجید میں ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ترجمہ کنز ایمان، اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا جو ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ما من شیء فی العالم الا وہو فی کتاب اللہ، یعنی کائنات میں ایسی کوئی چیز نہیں جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو ضرور میں اسے کتاب اللہ میں پالوں گا۔ الغرض یہ کہ قرآن پاک میں تمام چیزوں کا علم ہے، لیکن ہماری عقلیں اسے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ قرآن کریم میں مختلف پیشوں کا ذکر۔ پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن کریم میں جہاں اور باتوں کا بیان ہے وہیں اس میں مختلف پیشوں کا ذکر بھی اشارتاً موجود ہے۔ چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مایہ ناز کتاب الاتقان فی علوم القرآن میں لکھتے ہیں قرآن پاک میں پیشوں کی اصل موجود ہے اور ان آلات کے نام بھی مذکور ہیں جن کی ضرورت پیش آتی ہے۔ آئیے قرآن پاک سے چند پیشوں کا ذکر ملاحظہ کرتے ہیں۔ لوہے کے کام کا ذکر۔ پارہ 16 سورہ کہف کی آیت نمبر 96 میں ارشاد ہوتا ہے آتونی زبر الحدید، ترجمہ کنز ایمان، میرے پاس لوہے کے ٹکڑے لاؤ۔ آیت مبارکہ کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ دنیا میں گزرنے والے 4 بڑے بادشاہوں میں سے ایک حضرت سیدنا ذوالقرنین سکندر ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوران سفر ایک قوم سے ملاقات ہوئی تھی جو یاجوج ماجوج کے فسادات اور ان کی شرارتوں سے تنگ آ چکی تھی۔ انہوں نے آپ سے ایک دیوار بنانے کی درخواست کی تھی تاکہ یاجوج ماجوج ان کے پاس آ کر انہیں تنگ نہ کر سکیں۔ چنانچہ آپ نے دیوار بنانے کے لیے ان سے کہا تھا کہ میرے پاس لوہے کے ٹکڑے لاؤ۔ جب وہ لے آئے تو اس کے بعد ان سے بنیاد کھدوائی۔ جب وہ پانی تک پہنچی تو اس میں پتھر پگھلائے ہوئے تانبے سے جمائے گئے اور لوہے کے تختے اوپر نیچے چن کر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور آگ دے دی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی۔ پھر اوپر سے پگھلایا ہوا تانبا دیوار میں پلا دیا گیا تو یہ سب مل کر ایک سخت جسم بن گیا، یعنی بہت ہی مضبوط دیوار بن گئی۔ ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدُ، ترجمہ کنز ایمان، اور ہم نے اس یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کیا۔ لوہا حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے دستے مبارک میں آ کر موم یا گوندے ہوئے آٹے کی طرح نرم ہو جاتا تھا اور آپ اس سے جو چاہتے بغیر آگ کے اور بغیر ٹھونکے پیٹے بنا لیتے۔ کاشتکاری کا ذکر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون انا لمغرمون بل نحن محرومون، ترجمہ کنز ایمان۔ تو بھلا بتاؤ تو کہ تم جو بوتے ہو کیا تم اس کی کھیتی بناتے ہو یا ہم ہی بنانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہتے تو اسے چورا چورا گھاس کر دیتے، پھر تم باتیں بناتے رہ جاتے کہ ہم پر تاوان پڑ گیا ہے، بلکہ
ہم بے نصیب رہے۔ اینٹ بنانے کے پیشے کا ذکر۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا۔ ترجمہ کنز ایمان۔ تو اے حامان میرے لیے گارا پکا کر ایک محل بنا۔ اس آیت کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ صلاۃ والسلام نے فرعون کو اللہ پاک کے ایک ہونے پر ایمان لانے اور صرف اسی کی عبادت کرنے کی دعوت دی، تو اس پر فرعون نے انکار کرتے ہوئے اپنے وزیر حامان سے کہا تھا کہ اے حامان میرے لیے آگ پر گارے کی اینٹ تیار کرو اور ایک انتہائی اونچا محل بناؤ، شاید میں موسیٰ کے خدا کو جھانک لوں۔ دراصل فرعون نے یہ گمان کیا تھا کہ معاذ اللہ اللہ پاک کے لیے مکان ہے اور اس کا کوئی جسم ہے جس تک پہنچنا اس کے لیے ممکن ہے، اس لیے اس نے حامان کو عمارت بنانے کا حکم دیا۔ چنانچہ حامان نے فرعون کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ہزارہا کاریگر اور مزدور جمع کیے، اینٹیں بنوائیں اور تعمیراتی سامان جمع کر کے اتنی بلند عمارت بنوائی کہ اس وقت دنیا میں اس کے برابر کوئی نہ تھی۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے اینٹ بنانے والا حامان ہے۔ یہ صنعت اس سے پہلے نہ تھی۔ زیور بنانے کے کام کا ذکر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِن حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارُ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور موسیٰ کے بعد اس کی قوم اپنے زیوروں سے ایک بچھڑا بنا بیٹھی، بے جان کا دھڑ گائے کی طرح آواز کرتا۔ اس آیت کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ پاک سے کلام کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تو آپ کے جانے کے 30 دن بعد سامری نے بنی اسرائیل سے وہ تمام زیورات جمع کر لیے جو انہوں نے اپنی عید کے دن قبطیوں یعنی فرعون کی قوم سے استعمال کی خاطر لیے تھے۔ فرعون چونکہ اپنی قوم کے ساتھ ہلاک ہو چکا تھا، اس لیے یہ زیورات بنی اسرائیل کے پاس تھے اور لوگ سامری کی بات کو اہمیت دیتے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ اور سامری چونکہ سونے کو ڈھالنے کا کام کرتا تھا، اس لیے اس نے تمام سونے چاندی کو ڈھال کر اس سے ایک بے جان بچھڑا بنا لیا اور بنی اسرائیل اسے پوجنے لگے۔ شیشے کے کام کا ذکر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قال انہ صرح ممرد من قواریر۔ ترجمہ کنز ایمان۔ سلیمان نے فرمایا یہ تو ایک چکنا صحن ہے شیشوں جڑا۔ اس آیت کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ ملکہ بلقیس جب حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس آئیں تو ان سے کہا گیا کہ صحن میں آ جائیں۔ اس صحن کے وسط میں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام تخت پر جلوہ فروز تھے۔ وہ صحن شفاف شیشے کا بنا ہوا تھا اور اس کے نیچے پانی جاری تھا جس میں مچھلیاں تیر رہی تھیں۔ ملکہ بلقیس نے جب اس صحن کو دیکھا تو وہ سمجھی یہ گہرا پانی ہے، اس لیے انہوں نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اونچا کر لیا تاکہ پانی میں چل کر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس آ سکیں۔ اس پر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا یہ پانی نہیں بلکہ یہ تو شیشوں سے جڑا ہوا ایک ملائم صحن ہے۔ سوت کاٹنے کا ذکر۔ قرآن مجید میں ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور اس عورت کی طرح نہ ہو جس نے اپنا سوت مضبوطی کے بعد ریزہ ریزہ کر کے توڑ دیا۔ تفسیر خزائن العرفان میں اس آیت مبارکہ کے تحت مکہ مکرمہ میں ریتا بنت عمر ایک عورت تھی جس کی طبیعت میں بہت وہم تھا اور عقل میں فطور۔ وہ دوپہر تک محنت کر کے سوت کاتا کرتی اور اپنی باندیوں سے بھی کتواتی اور دوپہر کے وقت اس کاتے ہوئے کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر ڈالتی اور باندیوں سے بھی
توڑواتی، یہی اس کا معمول تھا۔ اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ اپنے عہد کو توڑ کر اس عورت کی طرح بے وقوف نہ بنو۔ ملاحی یعنی کشتی چلانے کے کام کا ذکر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم مالک یأخذ کل سفینۃ غصبا۔ ترجمہ کنز الایمان، وہ جو کشتی تھی تو وہ کچھ مسکین لوگوں کی تھی جو دریا میں کام کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر صحیح سلامت کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ اس آیت کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ حضرت سیدنا خضر اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں جو عجیب و غریب معاملات ہوئے تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ جب یہ دونوں حضرات کشتی میں سوار جا رہے تھے تو بیچ سمندر میں حضرت خضر علیہ السلام نے کلہاڑی کے ذریعے کشتی کے 1 یا 2 تختے اس طریقے سے اکھاڑے کہ پانی کشتی میں نہ آئے۔ پھر آپ نے اسے اس فعل کی حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے اس کی حکمت یہ بیان کی کہ اس اکھاڑنے سے میرا مقصد کشتی والوں کو ڈبو دینا نہیں تھا، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کشتی 10 مسکین بھائیوں کی تھی، ان میں سے 5 تو اپاہج تھے جو کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور 5 تندرست تھے جو دریا میں کام کرتے تھے، اور اسی پر ان کے روزگار کا دار و مدار تھا۔ آگے ایک بادشاہ تھا اور انہیں واپسی میں اس کے پاس سے گزرنا تھا۔ کشتی والوں کو اس کا حال معلوم نہ تھا، اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ہر صحیح سلامت کشتی کو زبردستی چھین لیتا، اور اگر عیب دار ہوتی تو چھوڑ دیتا تھا۔ اس لیے میں نے اس کشتی کو عیب دار کر دیا تاکہ وہ ان غریبوں کے لیے بچ جائے۔ لکڑی کے کام کا ذکر۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا۔ ترجمہ کنز الایمان، اور کشتی بنا ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے۔ چنانچہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے ساج کے درخت بوئے، 20 سال میں یہ درخت تیار ہوئے۔ پھر آپ نے ان درختوں سے کشتی بنانی شروع کی جو 2 سال میں تیار ہوئی۔ اس کشتی کی لمبائی 300 گز، چوڑائی 50 گز اور اونچائی 30 گز تھی۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے ہوتے اور آپ کی قوم کے سرداروں میں سے کوئی قریب سے گزرتا تو وہ آپ کا مذاق اڑاتا اور کہتا اے نوح کیا کر رہے ہو؟ آپ فرماتے ایسا مکان بنا رہا ہوں جو پانی پر چلے۔ یہ سن کر وہ ہنستے کیونکہ آپ کشتی جنگل میں ایسی جگہ بنا رہے تھے جہاں دور دور تک پانی نہ تھا، اور وہ لوگ معاذ اللہ مذاق کے طور پر یہ بھی کہتے تھے کہ پہلے تو آپ نبی تھے، اب بڑھئی ہو گئے۔ جی محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ نے مکمل دیکھی ہوگی اور آپ کو اس ویڈیو کو سن کر بہت علم حاصل ہوا ہوگا اور بہت فائدہ ہوا ہوگا۔ اگر فائدہ ہوا تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری روزانہ کے طور پہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔